تقاریر سنی، آدھا آدھا گھنٹہ مقررین لگے ہوتے تھے اور جناب تاریخ خانجانی و مخزن افغانی سے شروع ہو جاتے ہیں کہ قبلہ اول اور فلاں، اور ایسے رطب اللسان ہو جاتے ہیں، ایسی تقریر کر لیتے ہیں، وہ ہاؤ سسکیوں غم و فریادوں کی وہ داستان گڑھ لیتے ہیں. کم بختوں 2% کی امداد تو آپ لوگوں نے کی نہیں ہے فلسطین میں. وہ ایک پنجاب کا کوئی وزیر یا کوئی پارلیمانی شکلی، اس نے 10 کروڑ روپے دیے. اس ایوان میں اربپتی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، کسی نے 1 کی امداد نہیں کی ہے. تو لہٰذا یہ تقاریر سے کیا مدد ہونی ہے؟ پاکستان کو اسلام کا کلا کہا جاتا تھا اور پورے عالمی اسلام میں واحد ایٹمی طاقت تھی. حالت ہماری کیا ہے؟ امریکہ کے ڈر سے فلسطین پہ ہونے والے مظالم کے حوالے سے ہم پالیسی اسٹیٹمنٹ نہیں دے سکتے ہیں. ابھی یہ قرارداد آ جائے گی اور قرارداد کسی پاری نہ بن جائے گی. بچے مرتے ہیں، اسکول تباہ ہوئے، اسپتال گرائے گئے. رات جو ہیں وہ بموں کے دھماکوں کی وجہ سے فلسطینی سوتے نہیں ہیں، اور کتنے لاکھ سے زیادہ ان کے شہداء کی تعداد ہو گئی. عالمی دنیا جو ہے صرف تماشا کر رہی ہے اور ہم بھی تماشبین ہیں. تو یہ جو مفتی تقی عثمانی صاحب نے کہا کہ جہاد فرض ہو چکا ہے، اب جہاد کے لیے نکلنا ہوگا، تو کیا سمجھتے ہیں کہ پارلیمنٹرینز اس میں کتنا حصہ ڈالیں گے؟ یہ جو مفتی تقی عثمانی صاحب پہ فرض ہے کہ جہاد کا آغاز اپنے گھر سے کریں، اور وہ مرسڈیز جس میں وہ پھرتے ہیں وہ بیچ دیں اور فلسطینیوں کو دان کر دیں. BMW سر 8 کروڑ کی. BMW 8 کروڑ کی، صرف BMW 8 کروڑ کی نہیں ہے. ماشاءاللہ مفتی تقی عثمانی صاحب مدد اللہ دام برکاتہ و عرباتہ و کرباتہ. اچھا سر، یہ بتائیے گا کہ خان صاحب سے پہلے ہی ملاقاتوں پہ مخصوص لوگوں کو ملنے دیا جا رہا تھا، اب ایک پارلیمانی کمیٹی بنائی گئی ہے، 5 رکنی وہ ہوگی اور 3 فوکل پرسن مقرر کیے گئے ہیں، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ اب یہ جو فوکل پرسن مقرر